الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھنے بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدينا سهل لنا أشقالنا منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایک ایمان بھی ایک منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایک ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کیا عجب بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کیا عجب بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک کہیں فرقہ واریت ہے اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں بنپنے کی یہی باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأتم برهانه وأعظم شانه وجل ذكره وعز اسمه بحمد ثناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراہ حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی خدمت اقدس میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام گرامی قدر حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے
بہت سارے اسباب جو ہیں وہ اس دنیا میں پیدا فرمائے ہیں، جن میں سب سے بڑا ایک سبب وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اتباع اور ان کی نبوت کی نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کرام رسول اعظام کے اوپر اپنی کتابوں کو بھی نازل فرمایا۔ یہاں تک تو بات بالکل حقیقت ہے اور بالکل ٹھیک ہے، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب اپنی نفسانی اور ذاتی خواہشات کی خاطر انسان اللہ کے بتائے ہوئے فرامین اور وضع کردہ عقائد نظریات ان کے اندر فرق کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس وقت وہ اپنے نفس کے آگے اس قدر عاجز اور مجبور ہو چکا ہوتا ہے کہ اسے اتنی فکر نہیں ہوتی کہ وہ جنت کی بجائے جہنم خرید رہا ہے، صرف اپنے نفس کو خوش کرنے کی خاطر اتنے سارے فسادات کا وہ شکار ہو جاتا ہے کہ چلتے چلتے یہاں تک مقام آ جاتا ہے کہ وہ نبی اور غیر نبی کے اندر امتیاز کو بھول جاتا ہے۔ آج اسی اعتبار سے ہم نے کچھ گفتگو کرنی ہے اپنے اس جمعہ المبارک کی خصوصی نشست میں، اور اس فرق کو ہم نے واضح کرنا ہے۔ بڑا اکثریت یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہم صرف قرآن کی بات کریں گے، ہم صرف قرآن کی ہی سنیں گے اور ہم صرف قرآن کے اوپر ہی عمل کریں گے۔ تو میں یہ بڑی معذرت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صاحب، قرآن کو بھی سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ قرآن کو بھی سمجھنے کے لیے صاحب قرآن اور اس کے خلفاء کی شاگردی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ جتنی دیر تک انبیاء کرام علیہ السلام ان کی سیرت اور ان کی خدمت کے اندر بیٹھ کر زندگی گزارنے والے جو صحابہ کرام علیہ الرضوان ہیں، یا حضور علیہ السلام کے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں، اور جتنے بھی حضور علیہ السلام کے نائب علماء کرام، مجتہدین، صلحاء، اغیاث، ابدال، اقطاب اور جتنے بھی بزرگان دین ہیں جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، جب تک ان کی قدم بوسی نہیں کی جائے گی اور ان کی شاگردی کے اندر زندگی کو نہیں گزارا جائے گا، تب تک نہ ہی تو قرآن کی سمجھ آ سکے گی اور نہ ہی صاحب قرآن کی سمجھ آ سکے گی۔ تو میں نے اسی ضرورت کے پیش نظر آج کا ہماری گفتگو کا عنوان بھی یہی ہے کہ کیا مکمل ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن کافی ہے؟ اسی کے اوپر چند ایک معروضات اور حضور علیہ السلام کے کچھ فرامین آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو حقیقی ایمان ہے اور اللہ رب العزت کی بندگی اور حضور علیہ السلام کی اطاعت والی جو زندگی ہے وہ گزارنا اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے اور ایمان بالخیر کے اوپر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید کی سورہ بقرہ شریف کی ابتدائی آیات کی میں نے تلاوت کی ہے۔
اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو عظیم ایک پہلو ذکر فرمایا ہے وہ بڑا وضاحت طلب ہے، اور تمام حضرات کی میں توجہ چاہوں گا جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں۔ یقیناً میری گفتگو کو اہل علم بھی سن رہے ہیں۔ اس کے اندر جو گہرائیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی، خاص طور پر قرآن کے ضمن میں، قرآن کے اعتبار سے میری تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے اندر جو اللہ نے بیان فرمایا ہے، اس کے اندر تھوڑی سی گہرائی ہے۔ اگر توجہ سے ہم سماعت فرمائیں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ بڑے آسان انداز میں آپ تک اس پیغام کو پہنچا سکوں، تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بات تو سارے ٹھیک کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ہدایت دینے والی کتاب ہے، اور ہم صرف اور صرف بات قرآن کی ہی مانیں گے۔ بات تو سارے ٹھیک کہتے ہیں، لیکن وہ اپنی عقل کے اعتبار سے ٹھیک کہتے ہیں۔ وہ کیا کسی شاعر نے بڑا خوب کہا، اس نے کہا کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا ثبوت کہ جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اندر جو پیچیدگیاں ہیں، جو گہرائیاں ہیں، جتنی جس کی عقل کو وسعت ملی اور جتنا وہ استعمال کر سکا اپنے دماغ کو، اور جس قدر وہ علم کو حاصل کر سکا اس نے اسی اعتبار سے بات کر دی۔ تو یہ اس کی عقل کے اعتبار سے بات ٹھیک ہے کہ قرآن صاحب ہدایت والی کتاب ہے، قرآن ہدایت دیتا ہے، لیکن اگر علم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر جتنا اس کے پاس علم تھا اس نے اتنا ہی کہہ دیا۔ بات وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، اور جس نے کہا کہ قرآن در حقیقت ہدایت کا سمندر ہے، لیکن اس میں سے ہدایت کا ذخیرہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی خدمات کو بھی حاصل کرنا پڑے گا۔ بات وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ جیسے چند ایک مثالیں میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اے لوگوں، مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ غیر خدا سے جا کے مدد طلب کرتے ہیں، جو غیر خدا کو جا کے پوچھتے ہیں، جو غیر خدا کو جا کے اس انداز سے اس سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ دینے والا تو ہی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، مثال ان لوگوں کی بیان فرمائی، فرمایا سنو تمہاری مثال کیا ہے۔ اگر تم سارے کے سارے اکٹھے ہو جاؤ اور مل کے کوشش کر لو، تصرف کر لو، اس کے باوجود تم ایک مکھی کو بھی تخلیق نہیں کر سکتے۔ ایک مکھی جو ہے اس کا ایک پورا وجود یا اس کے جسم کی تو بات دور کی ہے، تم اس کے ایک پر کو بھی نہیں بنا سکتے۔ فرمایا پر کو بھی بنانا تو دور کی بات، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ۔ اگر وہ مکھی تمہارے ہاتھ سے کچھ چھین کے اڑ جائے، تم تو اس سے اپنا وہ چھینا ہوا مال نہیں چھڑوا سکتے، تم مکھی کہاں بنا سکتے ہیں؟ تو فرمایا ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ، یہ جو غیر خدا کو جا کے پکار رہا ہے یہ کتنا بے وقوف ہے، اور جس کو خدا کے علاوہ پکارا جا رہا ہے وہ بھی کتنا بے وقوف ہے۔ اب بات یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے میرے محبوب، آپ کے غلام جب گناہ کر لیں اور ظلم کر بیٹھے اپنی جانوں پر، اور وہ میری بارگاہ میں آنے سے ڈرتے ہیں، تو کیا کریں؟ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، جاؤں کا آپ کے پاس آ جائیں، فاستغفر اللہ، اور آپ کے وسیلے سے مجھ سے بخشش طلب کریں، واستغفر لهم الرسول، اور آپ بھی ان کے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کریں، تو فرمایا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا،
وہ خود بھی آپ کے وسیلے سے مانگے اور آپ ان کی سفارش میری بارگاہ میں کرے، تو اب ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ان کی توبہ کو قبول نہ کروں۔ اب بات وہ بھی قرآن کی ہے، بات یہ بھی قرآن کی ہے۔ اس نے کہا کہ تم غیر خدا کے پاس جا کر کچھ نہیں کہہ سکتے، اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا۔ اب اس آیت کے اندر رب خود کہہ رہا ہے کہ میرے غیر کے پاس جاؤ۔ ایک طرف قرآن کی آیت کہتی ہے کہ غیر خدا کے پاس نہیں جانا، اور دوسری طرف قرآن کی آیت کہتی ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس آؤ، اللہ کے نیک لوگوں کے پاس آؤ، اللہ کے بندوں کا وسیلہ میری بارگاہ میں پیش کرو۔ تو توبہ کا ایک رستہ بتا دیا کہ ان لوگوں کی سفارش موجود ہوگی، تمہارے مانگنے کے اندر ان کا وسیلہ موجود ہوگا، تو پھر کوئی بھی رکاوٹ درمیان میں نہیں آ سکتی کہ وہ چیز میں تم تک نہ پہنچاؤں۔ اب باری تعالیٰ بات وہ بھی ٹھیک کہتا ہے، بات اس کے اندر بھی سچائی ہے، اس کے اندر بھی ہے کہ غیر خدا کے پاس جا کر نہیں مانگنا، اور اس کے اندر بھی بات ہے کہ غیر خدا کے پاس، اس کے اندر ہے کہ غیر خدا کے پاس جاؤ اور جا کر ان کے وسیلے سے مجھ سے دعا مانگو۔ یا اللہ مانے تو کس کی مانے؟ رب نے فرمایا دونوں کی مانے، کیونکہ وہ بھی قرآن کی آیت ہے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ وہ جو میں نے بتایا کہ جن سے مکھی کچھ چھین کے لے جائے، ان کے خدا بھی مل جائے تو وہ مکھی کو نہیں بنا سکتے، مکھی کا ایک پر نہیں بنا سکتے، اپنی چھینی ہوئی چیز ان سے چھڑوا نہیں سکتے۔ فرمایا یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو عبادت کے طور پہ میرے علاوہ کسی کو جا کر پکارتے ہیں، جنہوں نے علیحدہ خود خدا بنا لیے ہیں، جو الہ مانتے ہیں ان کو کہ جو خود اپنا حال بیان نہیں کر سکتے، جن کے اوپر خود کچھ مشکل آ جائے تو وہ خود کو بچا نہیں سکتے، خود کو محفوظ نہیں کر سکتے، تو میں وہ باتیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ لیکن اس طرف جو میں بات کر رہا ہوں کہ میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ، بات یہ بھی ٹھیک ہے، اور اس کے اندر تمہیں ماننا ضروری ہے، کیونکہ نبی کو میں نے خود اپنا نائب بنا کے زمین کے اندر بھیجا ہے، اپنا میں نے خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے۔ بات وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، بات ادھر بھی ٹھیک ہے، لیکن بیڑا غرق تب ہوگا کہ جب شیطان اللہ کے ولیوں کی بات کرے تو مراد اس سے بت لے، تو پھر وہاں پر ایمان کا سودا ہو جائے گا، وہاں پر ہاتھ سے ہر طاقت نکل جائے گی۔ اس لیے قرآن ہدایت دیتا ہے، لا ریب فی، قرآن کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر تو کوئی بندہ اللہ کے ولیوں والی آیتیں پڑھ کے بتوں کے اوپر لگائے تو پھر قرآن اس کو گمراہ کر دے گا، قرآن پھر اس کے لیے ہدایت کا باعث نہیں بنے گا۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ کے ولیوں والی آیات پڑھ کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرے اور وسیلہ پیش کرے کہ اے اللہ اپنے محبوب نبی کے صدقے میرے گناہوں کو معاف فرما لے، تو رب فرماتا ہے کہ میں اس کو ہدایت بھی دوں گا اور اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، میں اس کو ہدایت بھی دوں گا اور اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ فرق صرف یہاں پہ آپ کو ہوتا ہے۔ تو فرمایا لا ریب فی، اب اس کی گہرائی کو سمجھنا ہے۔ میں نے یہ پوری تمہید اس لیے بیان فرمائی کہ آپ کو میں سمجھا سکوں کہ اس کے اندر کلیہ اور نقطہ کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ اب اہل علم کے لیے بات ہے، جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی بیان چل رہا ہے، سارے سن رہے ہیں، تو سنیں پھر اس کو، اہل علم بھی اس بات سے استفادہ حاصل کریں۔ فرمایا لا ریب فی، لا ریب فی، یہ لا جو ہے یہ نفی جنس کا لا ہے، ریبہ جو ہے یہ اس کا اسم ہے، اور فی ہی جو ہے یہ جار مجرور ہے۔ جار مجرور یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے متعلق ہوگا کسی محذوف فعل کے، اور محذوف فعل جو ہے اپنے متعلق اور اپنے فاعل کے ساتھ مل کے یہ بنے گا ذوالحال، اور آگے بنے گا ھدی للمتقین، اس کا حال۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ میں یہ جو بیان کیا جا رہا ہے، میں نے کہا ہے تو قرآن کے اندر شک کوئی نہیں ہے، لیکن قرآن کے اندر شک اس کے لیے نہیں ہے کہ جو ہدایت حاصل کرنے کے اعتبار سے قرآن کو پڑھتا ہے۔ جس نے نفرت ہی حاصل کرنی ہے قرآن تو پھر اسے گمراہ کرے گا۔ جس نے ہدایت لینی ہے متقین کی صف کے اندر بیٹھ کر اور متقین کی شاگردی اختیار کر کے، اولیاء، صلحاء اور نیک بندوں کی تعلیمات کے اوپر عمل کر کے، جو بندہ قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، ایسے بندے کو قرآن کے اندر سے ہدایت ہی میسر آئے گی۔
اور جو ان لوگوں کو چھوڑ کے یہی کہتا پھرے گا ولی تو ایسے ہوتے ہیں، نبی تو ایسے ہوتے ہیں، رب کے علاوہ کسی کے پاس جانا نہیں چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، اس کو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چونکہ وہ متقین کی صف میں شمار نہیں ہو رہا، اب اس حال کے اعتبار سے اس کو پھر قرآن کے اندر شک ہی نظر آئے گا۔ اور اس کے متعلق کئی روایات جو ہیں وہ قرآن پاک کے احادیث کی کتابوں کے اندر ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے ایک میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ قرآن پڑھنے والے لوگوں کو کیسے کیسے گمراہ کرتے ہیں اور ان کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ اعراف اس کی آیت مبارکہ آیت نمبر 175 وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ أَوْ كَمَا قَالَ تَعَالَى۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن کے اندر امام ابن حبان نے دو حوالے میں پیش کر رہا ہوں اور دونوں ہی بڑے مضبوط ہیں۔ ایک حضرت امام ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر اس کو ذکر کیا اور محدثین نے فرمایا کہ اس حدیث پاک کی سند جو ہے وہ بالکل درست ہے اور یہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اور دوسرا حوالہ حضرت علامہ حافظ عماد الدین اسماعیل بن کثیر جن کی تاریخ وفات جو ہے وہ 774 ہجری میں ہے، انہوں نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر جو ہے اس کو ذکر فرمایا ہے، اور آپ شاگرد ہیں امام ابن تیمیہ کے، اور ابن تیمیہ جو ہے یہ انہی لوگوں کا آج کل بڑا سردار بنا ہوا ہے جو لوگ یہی بات کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ ابن تیمیہ جو ابن تیمیہ کے مقلد ہیں اور ابن تیمیہ کو اپنا امام مانتے ہیں، یہ انہی کی سوچ ہے کہ جو کچھ بھی لینا ہے قرآن سے لو، قرآن جو کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے، قرآن کی بات مانو، قرآن ایسے کرو، قرآن ویسے کرو، ہم تو قرآن کی سنیں گے، ہم تو قرآن کی مانیں گے۔ یہ ان لوگوں کے امام ہیں جن کے شاگردوں نے آگے اس بات کو ذکر کیا۔ امام ابن تیمیہ کے شاگرد امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر جو ہے اس حدیث پاک کو ذکر کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابہ کرام کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ رحمت للعالمین نے ہمیں خطاب فرمایا، اب خطاب کرنے والے کائنات کے سردار ہیں اور سننے والے امت محمدی کے سردار ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خطاب کر رہے ہیں اور سننے والے وہ صفحہ کے شاگرد اور جناب دار ارقم کی یونیورسٹی کے اندر تعلیم حاصل کرنے والے وہ جلیل القدر سند یافتہ صحابہ کرام ہیں، اور حضور کے خطاب کو سماعت کیا جا رہا ہے۔ رحمت للعالمین جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا ان مما اتخفف علیکم رجل قرأ القرآن، مجھے تم پر ایک ایسے شخص کا خوف ہے کہ جو قرآن پڑھے گا، جو قرآن پڑھے گا۔ اب اس کے اندر ایک بڑی گہری بات ہے، وہ بھی میں آپ کو ذکر کر دوں، بڑی گہری بات ہے اس کے اندر۔ پڑھے گا وہ قرآن، اس کے ہاتھ میں زبور نہیں ہوگی، انجیل نہیں ہوگی، تورات نہیں اس نے پڑھی ہوگی، وہ ہندوؤں کی کتاب نہیں پڑھ رہا ہوگا، وہ سکھوں کے گرنتھ کی تلاوت نہیں کر رہا ہوگا، فرمایا وہ قرآن پڑھے گا، لیکن اس کے قرآن پڑھنے سے مجھے خوف آتا ہے۔ یہ امام الانبیاء والمرسلین بیان فرما رہے ہیں، ان مما اتخوف علیکم رجل قرأ القرآن، مجھے تم پر ایک ایسے شخص کا خوف ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے یا قرآن پڑھے گا۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑی غلطی ان لوگوں نے کر دی، کیا کی؟ تھوڑی سی پھر علمی بات آ گئی۔ قرأ یہ ماضی کا صیغہ ہے، رجل پیچھے جو ذکر کیا گیا عبارت کے اندر وہ اس کا فاعل ہے، القرآن یہ اس کا مفعول ہے۔ اب جو اگر قرأ القرآن ماضی، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے زمانے کو کہا جاتا ہے جو گزر گیا ہوتا ہے، اگر قرأ کو لے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھتا تھا، وہ شخص کے جو قرآن پڑھتا تھا۔ اب ان لوگوں سے یہ سوال ہے جو یہ بات کرتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا تھا اس کا معنی ہے، ان سے ذرا پوچھیں حضور کی آمد سے پہلے کون سا قرآن موجود تھا؟ قرآن تو نازل امام الانبیاء کے اوپر ہوا، آپ سے پہلے تو کوئی ایسا نبی کوئی رسول نہیں ہے جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہو۔ اور اگر دیکھیں کہ ایسی کوئی بات ہے آسمانی کتاب کے بارے میں بات کی جائے تو نہ تو حضور نے تورات کا نام لیا، نہ حضور نے انجیل کا نام لیا، نہ حضور نے زبور کا نام لیا، نہ حضور نے کسی اور نبی کے صحیفے کا نام لیا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں قرأ القرآن،
وہ قرآن پڑھے گا، قرآن پڑھے گا۔ پھر اس کا معنی استقبال کے اعتبار سے کیسے لیں گے؟ تو علماء نے فرمایا ان مما اتخوف، حضور نے فرمایا مجھے خوف ہے، اور خوف کا تعلق آنے والے زمانے کے ساتھ ہوتا ہے، گزرے زمانے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ خوف کا تعلق جو ہے پچھلے زمانے کے ساتھ غم کا تعلق ہوتا ہے، غم کا تعلق ہوتا ہے، خوف کا تعلق جو وہ آنے والے زمانے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتخوف بول کے ماضی کا صیغہ نہیں بولا بلکہ مضارع کا صیغہ بولا، اور مضارع کے اندر جس سے مرضی جا کے پوچھ لے دو زمانوں کا معنی ہوتا ہے، ایک جو پریزنٹ ہوتا ہے حال، اور دوسرا فیوچر۔ مضارع کے صیغے کے اندر دو زمانوں کے معنی پائے جاتے ہیں، ایک حال کا اور ایک مستقبل کا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا مجھے خوف ہے آنے والے زمانے میں۔ کس کا؟ فرمایا رجل قرأ القرآن، آنے والے زمانے میں، مستقبل کے زمانے میں ایک بندہ قرآن پڑھے گا۔ اچھا کیا؟ حتی رؤیت بہجتہ علیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس پر قرآن کی رونق آشکار ہو جائے گی، اس نے قرآن کو پڑھ لیا، قرآن کا علم اس نے حاصل کر لیا، قرآن کے سارے علوم اس کے اوپر واضح ہو جائیں گے، ظاہری علوم، باطنی نہیں۔ باطنی اگر علوم ہوتے تو حضور خوف کی بات کیوں کرتے؟ ظاہر سی بات ہے جو قرآن کی گہرائی کے اندر اتر جاتا ہے تو اللہ اسے دنیا کے اندر بھی کامیابی دیتا ہے، آخرت کے اندر بھی کامیابی دیتا ہے، وہ تو ہدایت پا گیا۔ لیکن حضور فرماتے ہیں وہ صرف بظاہر اپنے ظاہر کو درست کرے گا قرآن کی روح سے، قرآن کی آیت پڑھے گا، تعلیم قرآن کی حاصل کرے گا، لیکن کیا کرے گا؟ وہ اس نے صرف اپنے ظاہر کو اپنایا ہوگا اور اپنے باطن کو چھپایا ہوگا قرآن کے لباس سے۔ اس کے چہرے پر بظاہر داڑھی بھی ہوگی، سر میں دستار بھی ہوگی، اس نے اسلام کے مطابق لباس بھی پہنا ہوگا، اور اس کا کلام بھی الحمد سے شروع ہوگا اور والناس پہ جا کے ختم ہوگا۔ وہ قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں کو بلند تو کرے گا، لیکن اس کے قال اللہ اور قال رسول کہنے سے بھی مجھے خوف آتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے ایسے بندے کی تلاوت سے۔ حضور نے فرمایا اس کے اوپر جب قرآن کی رونق آ جائے گی کیا ہوگا؟ فرمایا وکان ردان الاسلام، اور اس نے قرآن کی رونق کے ساتھ ساتھ اس نے اسلام کو اپنے اوپر اوڑھ لیا ہوگا، اسلام کا لبادہ اس نے اوڑھا ہوگا، اسلام کا لباس اس نے پہنا ہوگا۔ بظاہر اس کی شکل و شباہ سے یہی نظر آئے گا کہ جناب اللہ کا بڑا برگزیدہ بندہ ہے، اور ہر وقت قرآن پڑھتا رہے گا، نوافل ادا کرتا رہے گا، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، استغفر اللہ کے کلمات اس کی زبان سے جاری ہوتے رہیں گے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا غیرہ الی ما شاء اللہ فانسلخ منہ، حضور نے ارشاد فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اسے جس طرف چاہے گا اسے پھیر دے گا، اسے پھیر دے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کے اوپر ثابت قدم نہیں رکھے گا، جدھر رب چاہے گا اس کو پھیر دے گا۔ اور کیا ہوگا؟ فرمایا وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وہ اسلام کو اپنے پس پش ڈال دے گا۔ اسلام صرف اس نے مطلب کے لیے اسلام کو استعمال کرے گا، حقیقی اسلام کی جو روشنی ہے اس کو وہ نہ کبھی اپنائے گا، نہ اس کی طرف توجہ کرے گا، منافقت کرے گا، اور اسلام کو وہ جو ہے پسے پش ڈال دے گا، چھوڑ دے گا، اسلام کی گہرائی کے اندر نہیں اترے گا، اسلام کی تعلیمات کے اوپر رب اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر وہ عمل نہیں کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَسَعَىٰ عَلَىٰ جَارِهِ بِالسَّيْفِ وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ تلوار اٹھا لے گا اور قرآن کی آیت پڑھ کے داتا صاحب کے دربار کے اوپر حملہ کر دے گا، وہاں پہ خودکش دھماکہ کر دے گا۔ کیوں؟ یہاں پر شرک ہوتا ہے، ادھر نہ آؤ، یہاں پر گمراہی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَسَعَىٰ عَلَىٰ جَارِهِ بِالسَّيْفِ، وہ تلوار نکال لے گا، اور تلوار نکالنے کے ساتھ وہ کیا کرے گا؟ وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ، شرک کے جھوٹے فتوے لگا لگا کے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دے گا، لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ کتنے خودکش دھماکے ہوتے رہے، مساجد کو تباہ کر دیا گیا، مدارس کو تباہ کر دیا گیا، درباروں کے اوپر جو ہے بم دھماکے کیے گئے، بے گناہ اور بے قصور جانوں کو سلب کیا گیا، ناحق آزاد مسلمان لوگوں کو قتل کیا گیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بھی کیا کہتے تھے؟ وہ بھی کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تمہارے قرآن پڑھنے سے مجھے خوف آتا ہے، تمہارے قرآن پڑھنے سے مجھے خوف آتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں قال، ہم نے عرض کیا قلت یا نبی اللہ،
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایہما اولا بالشرک المرمی ام الرامی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں سے مشرک کون ہوگا؟ ایک ہے جس کو قتل کیا جا رہا ہے اللہ کے ولیوں والی آیتیں بتوں کی طرف منسوب کر کے ان عام مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ایک طرف وہ ہے جن کو مشرک ہونے کا فتویٰ دیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف وہ ہے کہ جو شرک کا فتویٰ لگا کہ ان کو اپنی تلوار سے، اپنی گولی سے یا بم کے ساتھ، بارود کے ساتھ ان کو بلاسٹ کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے مشرک کون ہوگا؟ مارنے والا مشرک ہوگا یا مرنے والا مشرک ہوگا؟ مارنے والا مشرک ہوگا یا مرنے والا مشرک ہوگا؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بل الرامی، فرمایا وہ مرمی جو ہے نا جس کو مارا جا رہا ہے وہ مشرک نہیں ہوگا بلکہ مارنے والا جو ہے وہ گناہگار ہے۔ جو مارنے والا ہوگا بظاہر وہ قرآن پڑھتا ہوگا، بظاہر وہ عالم دین ہوگا، بظاہر اس نے اپنے اوپر لبادہ اسلام کا اوڑھا ہوگا، لیکن کیا ہے وہ شرک کے جھوٹے فتوے لگا کے مسلمانوں کو مارے گا، قتل کرے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہ جاؤ، اللہ دیتا ہے سب کچھ، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے عقائد کے اندر فرق آ جائے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جن کے اوپر وہ جھوٹے فتوے لگاتا ہوگا وہ گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن یہ جو فتوے لگانے والا، فتوے لگا کر مارنے والا ہوگا یہ گناہگار ہوتا ہے۔ اب اگر اس حدیث کو دیکھا جائے تو آپ اندازہ کریں پیچھے قرآن ہے، قرآن کی بات کی گئی کہ وہ قرآن پڑھے گا، اس نے لباس بھی اسلام والا پہنا ہوگا اور اس کی ساری غذا قطع، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اسلام کے مطابق ہوگا، کلمہ بھی پڑھتا ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس کی سوچ کے اندر جو ہے وہ طوفان برپا ہوگا، اس کی سوچ کے اندر جو ہے انتہائی غلاظت بری ہوگی۔ ایسی سوچ والا بندہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ قرآن بھی پڑھ لے تو مجھے اس کے قرآن پڑھنے سے خوف آتا ہے، مجھے اس کے قرآن پڑھنے سے خوف آتا ہے۔ تو قرآن جو ہے یہ ہدایت والی کتاب ہے، لیکن اس کی سمجھ کے اندر اپنی سوچ کو رکھنا چاہیے، آیا میری سوچ اللہ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں؟ اگر سوچ رب کی رضا کے مطابق ہے تو پھر قرآن تمہیں ہدایت دے گا، اور اگر سوچ رب کی رضا اور اس کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے تو قرآن بھی تمہیں گمراہ کر دے گا۔ تو فرمایا لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں اس کتاب کے اندر، لیکن اس کے اندر حال واقع ہے، اس حال کے اندر قرآن کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، مومنین کے لیے، صلحاء کے لیے، اللہ کے ولیوں کے لیے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے لیے جو حقیقی خالق اور حقیقی معبود صرف رب کو مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ وہ کسی اور کو نہ حقیقی مالک مانتے ہیں، نہ خالق مانتے ہیں، نہ عبادت والا مانتے ہیں۔ عقائد کو درست کرنے کی بڑی ضرورت ہے، ان عقائد کو درست کرنا چاہیے، اگر عقائد درست نہیں ہوں گے تو پھر یاد رکھیے گا ایمان کے اوپر خاتمہ جو وہ خطرے کے اندر پڑ جائے گا۔ اس لیے مدد کرنے والا حقیقی ومن نصر الا من عند اللہ، مدد کرنے والا حقیقی مدد جو ہے وہ رب ہی ہے، عطا کرنے والا حقیقی طور پہ وہ رب ہی ہے، قبول کرنے والا اور جس سے مانگا جائے در حقیقت وہ رب ہی ہے، کیونکہ رب نے نہ تو کسی سے پوچھ کے دے رہا ہے، نہ ہی کسی کی اجازت سے دے رہا ہے، اور نہ ہی کسی کو اللہ تعالیٰ نے کہیں سے پرمٹ کٹوا کے اللہ نے کچھ دینا ہے، اللہ نے جس کے ساتھ جو بھی معاملہ کرنا ہے اپنی مرضی کے مطابق کرنا ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انما انا قاسم اللہ یؤتی، حقیقی خالق تو رب بھی ہے، مالک بھی وہی ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے، صحیح اور حقیقی عبادت کے اندر جو مالک ہے وہ رب ہی ہے، لیکن رب عطا بھی اسے کرے گا جس کے دل کے اندر ہماری محبت موجود ہوگی۔ ہمیں اللہ رب العزت نے مالک و مختار بنایا ہے، ہم ذاتی طور پہ مالک و مختار نہیں ہے، یہ عقیدہ صرف سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ہر قسم کا کمال اور ہر قسم کی شان موجود ہے، اور وہ شان اور وہ کمالات رب نے عطا کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی سے لے کے مالک نہیں بنا، بلکہ اللہ رب العزت پوری کائنات کا خود بخود خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔